حامداً ومصلياً اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن المؤمن كقتلہ متفق علیہ۔ محترم حضرات، لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ اگر ہم کسی شخص کو کہتے ہیں کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تو ہم یہ بد دعا دے رہے ہیں کہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ بغیر اللہ کی رحمت کے کوئی بھی شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے، چاہے اس کے پاس نیکیوں کا انبار ہو، وہ کتنی ساری نیکیاں کر کے گیا ہو، بغیر اللہ کی رحمت کے جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایک معنوں میں ہم کسی شخص کو کسی چیز پر اگر ہم لعنت بھیج رہے ہیں تو یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث جو میں نے پڑھی ہے، کہ مومن کے اوپر لعنت کرنا اس کے قتل کرنے کی طرح ہے۔ آپ نے کسی ایمان والے کے اوپر لعنت بھیج دی نا، تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اس کا مرڈر کر دیا، کیونکہ اس کی زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ اگر واقعی میں وہ لعنت کا مستحق ہے تو، اور یہ بھی جان لیجئے کہ اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے، آپ خواہ مخواہ اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، تو پھر آپ خود اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہتی ہے کہ جب ہم کسی چیز پر یا کسی شخص پر لعنت بھیجتے ہیں تو وہ لعنت سب سے پہلے آسمان کی طرف جاتی ہے۔ آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ لعنت کوئی اچھی چیز تو ہے نہیں، اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، اور ہم جو لعنت بھیج کر کے اللہ کی رحمت سے دور اس کو کر رہے ہیں، تو دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ زمین کی طرف آتی ہے، زمین کے بھی دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، دائیں بائیں جاتی ہے، کہیں اس کو جگہ نہیں ملتی۔ پھر وہ اس شخص کی طرف یا اس چیز کی طرف لعنت جاتی ہے جس کے اوپر لعنت بھیجی گئی ہوتی ہے۔ اگر وہ اس کا مستحق ہوتا ہے کہ واقعی میں اتنا غلط ہے کہ اس کو کہا جائے کہ اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہے، تو لعنت اس کے اوپر فٹ ہوتی ہے، نہیں تو کہنے والے کی طرف لوٹ آتی ہے، یعنی جو کہتا ہے وہی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ لعنت کہنا بالکلیہ غلط نہیں ہے، آدمی اپنی ذات کے لیے کبھی کسی پر لعنت ملامت نہ کرے۔ ہاں، جہاں اسلام کی بات ہو، دین کی بات ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت بھیجی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو جو ہے سجدہ گاہ بنا لیا، تو وہ اس کے مستحق تھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعنت ہو ان کے اوپر، اللہ کی رحمت سے دوری ہو۔ ورنہ ہمیں جو ہے لعنت ملامت بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے کہ کسی کے اوپر آپ لعن تان کر دو، بہت بڑی بات ہے۔ آپ خواہ مخواہ اگر کسی کے اوپر لعنت کرو گے تو کیا ہوگا اس کا نقصان؟ ایک تو لعنت کے مستحق خود ہو جاؤ گے، اللہ کی رحمت سے دور۔ اللہ کی رحمت سے دور مطلب جنت میں داخلہ نہیں۔ دوسری چیز، ایسا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ قیامت والے دن گواہ بن سکتا ہے، نہ کسی کا سفارشی بن سکتا ہے۔ آپ کسی کے تعلق سے گواہی نہیں دے سکتے، نہ سفارشی بن سکتے ہیں لعنت ملامت کرنے والے ہوں، اگرچہ آپ کے پاس نیکیوں کا انبار ہو۔ تو لعنت ملامت یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے نا، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔